فکر یہ دین کی انتہائی اہم شعبہ جس کو تحریک اخلاص یا تصوف اور تزکیہ کہا جاتا ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ تو ان تعلیمات میں جیسے ہم اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ کا اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی پوری زندگی یہ امتحانات سے تعبیر ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی میں مفت میں پیدا کیا اور یا ایسے فضول کام سے پیدا کیا، ایسے ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات عالی بابرکات ایسی ہے کہ تمام قسم کے عیوب اور فضولیات اور نقائص سے پاک و صاف ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان کی بات ہے، ایک عیب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ بغیر مقصد کے کوئی کام کرے۔ بغیر مقصد کے کام کرنا یہ عام عاقل آدمی بھی نہیں کر سکتا، تو خالق کائنات یہ کیسے کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمارے آپ کی اس خیال کو دور کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، بِالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ضرور آزماؤں گا۔ یہ جو ہمارے آپ کی زندگی ہے یہ آزمائش کا نام ہے، امتحان کا نام ہے، اور امتحان اس چیز پہ ہوتا ہے جو چیز انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب انسان کے لیے اپنی جان ہے، اور اس کے بعد پھر مال ہے، پھر خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا درجہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز زیادہ محبوب ہوگا اس کو اب یہ امتحان سے پتہ چل جاتا ہے۔ زبان سے تو ہم اور آپ سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ ہمارا خالق مالک، زبان سے تو آ رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ عمل میں نہیں دکھا سکتے۔ اور اعتبار اصل جو ہوتا ہے وہ زبان کا نہیں ہے، زبان ایک ذریعہ واسطہ ضرور ہے لیکن اصل اعتبار نہیں، اصل تو عمل ہے، اس کا عمل سے کوئی لکھا ہے۔ تو اللہ کریم بھی ہمارے آپ کو، ہم اور آپ کو، کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے یا نہیں، کس حال میں بھی میرے بندے بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو وہ امتحان سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کا بھی تعلق نفس سے ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ اموال، جان مال کا نقصان یہ نظر آئے۔ اس وقت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے بندے ہیں، اس وقت ہمارے کیا حکم ہے؟ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بے صبری کرتے ہیں، والیلا کرتے ہیں، اللہ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں، یا کون سا عمل کرتے ہیں؟ اگر واقعتاً انسان اللہ کے تابع ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے، پھر تو اس حال میں بھی اللہ کے اسی حکم کو فالو کرے گا اور عمل ملائے گا۔ اور اگر نہیں ہے صرف زبان سے، تو حالات کے آنے سے زبانی دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، پھر جو اندر بڑا ہوگا وہی سامنے آ جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے امتحان کا نظام رکھا ہے۔ امتحان کا نظام یہ عقل کے مطابق ہے، آزمائش یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ایک تو انصاف نہیں ہو سکتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگرچہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، لیکن اگر اللہ پاک بغیر امتحان کے کچھ لوگوں کو اللہ پاک اپنے علم سے جنت لے جاتے، کچھ لوگوں کو جہنم لے جاتے، تو جہنم والوں کو تو یہ ضرور گلہ شکوہ ہوگا بغیر کسی آزمائے کہ ہمیں جہنم میں لائیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر ہمیں موقع دیتا ہم اطاعت کرتے ہیں، ایسے خواہ مخواہ اللہ نے ہمیں جہنم میں لایا، یہ گلا ہوتا کہ نہیں؟ جو لوگ جنت لے جاتے
اس کو کیا ہوتا؟ وہ یہ سب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو کہ ہم کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں لائے. یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے دنیا کے اندر ایک نظام رکھا آزمائش کی، امتحان کی. جو اس امتحان پہ پورا اترے گا، جو جتنا پورا اترے گا اتنا اللہ فرماتے اس کو میں اپنا بناتا ہوں. جو جتنا پورا نہیں اترے گا اتنا ہی اس کو سزا ملے گی. اب معاملہ بندے کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے دونوں راستے دے دیے، نیکی کا بھی، برائی کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی، دونوں کا نتیجہ بتا دیا، دونوں کے بلانے والے بتا دیے. تو اب جو انسان کچھ بھی کرے گا اس کا کوئی گلہ نہیں ہوگا. اگر جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے پوچھیں گے اولم یاتیکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ آزمائش کا موقع نہیں دیا گیا تم کی اس دن سے نہیں کرا، خبر نہیں تھی؟ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، بل غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر، ہمارے نفس نے ہمیں ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی میں ظلم تو نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کر لا وحاش، اللہ آپ نے ظلم تو کیے، آپ نے تو ہمیں اختیار دیا، سب کچھ دیا، مالک بھی تو تھے، خالق بھی تو تھے، رازق بھی، سب کچھ اختیار بھی دیا تھا، پکڑا بھی نہیں، زبردستی بھی نہیں کیا، جبر بھی نہیں کیا، اختیار دیا. اے اللہ ہم مستحق تو ہے لیکن ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ چھوڑ دیا. اللہ یہ کام نہیں. جنت والوں سے کہا جائے گا کہ تم کو کس نے لایا؟ تو جنت والے کیا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے رب نے ہمیں جنت کے راستے کی طرف ہدایت کی، ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم اس جگہ تک آ سکتے، اور یہ پکی بات ہے. اب بھی یہ یقین ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے. تو اللہ پاک اپنا فضل اور اپنا عدل دکھانا چاہتے ہیں. کافروں کے ساتھ عدل ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ فضل ہوگا کہ میں کتنا فضل والا ہوں، تم نے اتنی عبادت کیا ہی نہیں، تم اس چیز کے مستحق بھی نہیں تھے لیکن میں نے اپنے فضل تمہارے کر. اور کافروں کو یہ یقین ہو جائے گی کہ ہمارے سب عین انصاف ہوا ہے، کوئی نہ انصافی، کوئی ظلم نہیں ہوا. تو یہ نتیجے کے لیے امتحان ضروری تھا. امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان کے لیے انسان کی دنیا میں جو محبوب ترین چیزیں، جان ہے، مال ہے، یہ اس میں نقصان، اس میں تکلیف، یہ اللہ دیکھتی اس وقت نہیں جاؤ. تو میرے دوستوں زندگی جو ہے انسان کی یہ تکالیف سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. تکلیف کا آنا، راحت کا آنا، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے جز میں سے ہوتے ہیں. لا محالہ یا تو آپ کسی مشقت میں ہوں گے یا کسی راحت میں ہوں گے. ایمان کے بعد مومن اور کافر کا فرق اسی میں تو پتہ چل جاتا ہے. جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا وہ حالت تکلیف میں صبر کرے گا، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں، اللہ کے حکم جو اس وقت متوجہ پورا کرے گا. اللہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ جیسے صحیح حالت میں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، تب بھی یہ کر رہا تھا، اب میں نے ایک تکلیف لائی، اب بھی وہ میرے شاکر ہیں، صابر ہیں، تو ڈبل ثواب. اور پھر کبھی اللہ فراوانی دیتا ہے. جو واقعی مومن ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں تو اتنے نعمتوں کا مستحق تو نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت کا جو حکم ہے وہ پورا کرتا ہے. تو یہ مومن کی علامت ہوگی. جو کافر ہوتا ہے اس کو جب اللہ پاک یا گناہگار کو، نافرمان کو اللہ پاک مال، راحت ہو، بلڈنگیں ہو، کیا دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہو یہ تو سب میں ہوں، یہ تو میرا کردار، یہ تو میرا فلان کمال ہے. اللہ نے قرآن مجید میں قارون کا واقعہ بیان کیا. قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تو بڑے حشم خدم، کرو فرو، باڈی گارڈ، فلان، اس زمانے کے حالات کی اس بات سے جو کچھ. تو انہوں نے کہا کہ بڑے تکبر غرور کے ساتھ نکلا. وقت کے علماء و صلاح نے سمجھایا تکبر نہ کرے. ان کے نہیں کیا، یہ تو میرا کمال ہے، انما اوتیتم، یہ تو مجھے میرے علم، میرے کمال، میرے طاقت کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، یہ کسی کا میرے اوپر کوئی احسان. تکبر کی.
تو جو حریص لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، جیسے آج کل ہے نا بہت سارے غریب ہے، کسی کی چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں جاتا. تو اللہ نے سب کے لیے سبق دے دیا، مالداروں کی، نیکوکاروں کی اور غریب کی جو حارث لالچی، قرآن واقع ہے کی. جب دوسرے دن اللہ نے ان کو پکڑ لیا قانون کو، اچھا زمین پہ دنسا، وہی کل جو کہنے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، تو اس نے توبہ توبہ، کاش یہ اچھا ہو گیا ہمارے لیے کام نہیں. اور چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے مجھے بچاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو کل آپ کہہ رہے تھے میری طاقت کمال ہے، یہ سب میری وجہ سے ہے، آج تمہیں بچا رہے، کوئی بچانے والا نہیں. اللہ نے ایک واقعہ بطور عبرت کے اپنے دائمی مبارک کلام میں بطور نصیحت کے ہمیں اور آپ سنا. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہی چاہتے ہیں. نہ تو اب دیکھو مومن آدمی مال کو، کمال کو، جمال کو سب اپنا کمال نہیں سے، یہ میرے رب کے آتا ہے. کیا ہے؟ میرے رب کے آتا ہے. ہر وقت جوانی ہو، طاقت ہو، مال ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہے، میرے کیسے میں تو ایک مردار ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہوں جو اپنے کھانے اور اپنی گندگی کو نہیں فرق نہیں کر سکتا. ہم اور افسر ایسے تھے کہ نہیں؟ بچے ہیں نا سب کہ بچے کے سامنے گندگی رکھو، اس کے سامنے کھانا رکھو، کوئی فرق کرتا ہے؟ کچھ نہیں. ہم اور آپ سب اس مرحلے سے گزر گئے. تو مومن نہیں سمجھتا ہے کہ میرا کوئی حقیقت نہیں، یہ سب میرے رب کی کمال. اگر میری طاقت ہے، میرے سمجھ ہے، میری زندگی ہے، مجھے جو کچھ بھی ہے میرے رب کے، تو یہ مومن کی شان ہو گئی، یہ پاس ہو. اور جو ایمان کی کمزوری کا شکار ہے یا گناہوں کی نوسط کا شکار ہے یا نفس کی غرور تکبر کا شکار ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو میں ایسا ہوں، اللہ پکڑ لیتا ہے. تو امتحان جو ہے میرے دوستو، اللہ پاک ہر انسان کی حیثیت کے مطابق اس بناتا ہے. تو زندگی ایک امتحان کا ہے. تقویٰ اور تصوف ہم اور آپ کو یہی بات سمجھاتا ہے، یہ بات ہمارے آپ کے دل میں اتارتا ہے، اور یہ بات اپنی زندگی کا حالت بنانے کا کہتا ہے. اپنی زندگی کے ہر وقت یہ حالت ہو ہے، میں 24 گھنٹے اللہ کی نظر میں ہوں، میں 24 گھنٹے اللہ کے امتحان میں ہوں. میرے کون سا قدم صحیح جا رہا ہے، کون سا سوچ، کون سا جذبہ، کون سا فکر، کون سا ارادہ، یہ کدھر جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اللہ مجھے دے گا. یہ ہمارا آپ کا تعلیمات ہم اور آپ کو اس بات کی یہ حقیقی سبق، حقیقی راستہ بتا رہے. تو جو ہے تو آج یہ میرے محترم زندگی کے اندر انسان کو یہ سارے سبق لینا چاہیے اور یہ سارے ذہن بنانا چاہیے. مصیبت کو اللہ سے نہ مانگے، ہم کمزور بہت ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں. میں تو بڑا جو بھی امتحان آئے گا میں ایسا نہیں، کبھی نہیں. اپنی بڑائی پیش نہ کریں، اپنی پاکی پیش نہ کریں، اپنے تقویٰ، اپنی عبادت اس پہ ناز نہ کریں، اپنے کسی چیز پہ. اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، صفر بٹر صفر ہے. کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنا آپ یہ سمجھ پیش نہ کرے اللہ کے سامنے. جب انسان عاجزی دکھاتا ہے اس پہ اللہ رحم بھی کرتا ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے، کیونکہ عاجزی تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں. عاجزی تو ہماری شان کے لائق ہے، ہماری شان بندگی کی، عبدیت کی. تو ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو عاجزی سے محبت ہے کہ جو بندہ اپنا عاجزی دکھاتا ہے اللہ اس پہ رحم دے. اس کی امتحان بھی لاتا ہے، امتحان تو آئے گا، امتحان لائے گا. تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا، اور اس امتحان میں اللہ کریم جو ایمان والے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تو اس کا دونوں صورت میں فائدے ہیں. مومن کی شان یہ اگر انعامات ہو، فتوحات ہو، وہ شاکر ہے تب بھی اس کو ثواب. اگر مصائب و تکالیف ہے تب صبر کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب. تو آج یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کا اس تصوف کا سبق یہ ہے
کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش نہ کریں امتحان کے لیے. ہاں اللہ سے عافیت مانگتے ہیں, امتحان آ جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, کبھی کیا ہو, کبھی کیا, کبھی سختی, کبھی خوف, کبھی بھوک, کبھی مہنگائی, کبھی قرضے, کبھی اپنے بھی پرانے ہو جاتے ہیں, دو دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی چیز ٹینشن کی نہیں ہے, یاد رکھو. نہ اپنے آپ کو پریشان کرو, نہ یہ چیز کو ٹینشن کی حیثیت سے لے لو. ٹینشن کی جب اللہ کی طرف سے میرا ہے, وہ اس حالت میرے پر راضی ہے. وہ شیخ سعدی صاحب نے کسی اللہ والے کا واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے کو دیکھا بڑا مصیبت میں ہے, بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے, تو نے کہا بہت تکلیف میں, اور ان کا الحمدللہ کہ بمصیبت گرفتانی نہ بمعصیت, پریشانی سے تو گرفتار ہوں, مصیبت تو ہوں, لیکن معصیت اس میں کیا سبق ہے کہ ٹینشن لینے کی چیز دنیا کی تکالیف نہیں ہے. اگر ایمان ہے, یقین ہے, اللہ اس کے رسول کے اقوال پر, صبر پر یقین ہے, تو یہ کوئی مصیبت نہیں. ہاں معصیت اگرچہ آپ بڑے تخت پر ہیں, آپ بڑے اچھے حالت, لیکن اگر اللہ کی نافرمانی زندگی میں تو خدا کی قسم یہ جہنمی زندگی, یہ خوشی کی زندگی نہیں ہے, یہ ٹینشن کی زندگی ہے, اس پہ پریشان. اگر زندگی الحمدللہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے اور زندگی میں اللہ کی محبت اطاعت اپنی توفیق کے طور پر کر رہے, پھر بھی کوئی مصیبت آتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک یا تو باقی ماندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا رفع درجات ہے, درجات بلند. حدیث میں آتا ہے بعض مرتبہ اللہ پاک کسی بندے کو, اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے, بندے ہوتے ہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے لیے ایک مقام مقرر کرتے ہیں, وہ عبادت تک اس تک نہیں پہنچ سکتے. دنیا میں کوئی تکلیف لاتا ہے, صبر کرتا ہے, اس پر اللہ دیتے یا گناہوں کی معافی ہوتی. تو آج یہ میرے محترم دوستو کہ ہمارے تصوف میں زندگی کے ہر مرحلے کے احکام, ہر مرحلے کی حالات اللہ دیتے ہیں, اور اس میں کتنے انسان کے لیے سبق ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا. دیکھو بہت سارے لوگ ہم اللہ کی نعمتوں میں مست پڑے ہیں, لیکن کبھی ہم نے شکر کی طرف دھیان نہیں دیا. دل سے شکر ادا کرنا, دل کی گہرائی سے شکر سے کیفیت آ جانا, یہ بہت دور. زبان سے تو ہم شکر شکر کرتے ہیں, لیکن ایک دل جو اس بات پر ہم اور آپ کو جھنجھوڑ دیں کہ واقعی اللہ کی کیا کیا نعمت ہے. ایک انگلی کٹ جائے کتنی انسان, تو اللہ کا کرم ہے, ہر نعمت کی شکر انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے کتنے سال اللہ نے خیر عافیت کے ساتھ رکھا. کوئی مصیبت آ گئی چند دن کے لیے یا چند وقت کے لیے, وہ بھی فائدے. ہاں یہ بات ضرور رکھے کہ مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اور شکایت گلہ شکوہ نہ ہو, اور یقین جانے کہ میرے رب جو ہے یقیناً اس میں میرے لیے بہت بڑی سبق ہے, بہت بڑی فائدے, اور میرے لیے بہت بڑی ترقی ہے. یہ نہیں ہو سکتا, اللہ ظالم تو نہیں ہے, اللہ کے بارے میں کوئی ظلم کا تصور ہو سکتا ہے؟ ایک ذرے کے ظلم کا تصور اللہ کے بارے میں ممکن ہی نہیں. کوئی معمولی بھی یہ تصور کرے گا ایمان ختم ہو جائے گی. تو جب نہیں ہے اللہ پاک, یہ پورا یقین ایمان ہے, پھر جب مصیبت آئی ضرور اس میں میرے کیا ہے, اپنے کمی کوتاہی کی طرف انسان کی نظر ہے. اور یہ اللہ پاک اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے. جس سے اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے, ایمان کے بعد مصائب کا آنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات. ایمان نصیب ہو جائے نا تو مصائب کا آنا یہ بڑی حضور کی پہلی زندگی ہے, حضور کی تو ساری زندگی سے, یہ حضور کی نبوت کے پہلے سنن ہے. تو اس لیے زندگی میں کوئی بھی کیا چیز آ جائے فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ, اپنے زبان سے بھی, دل سے بھی, عمل سے بھی. یہ سبق ہے ہمارا اپنے, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر. ابھی یہ پچھلے اتوار کا واقعہ, یہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا, اس سیڑھی سے گر گیا. سبحان اللہ, اللہ کریم نے کیا کرم نوازیاں کی. الحمدللہ و شکر للہ. ہم کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے
امید میں ہے ہماری اللہ کی ذات سے یقین کے درجے میں. ایک تو یہ گناہیں معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر کیا سبق اللہ نے دیا, کیا نعمتیں ہم نے اللہ کی. اب ایک ہاتھ گلے میں ٹوٹا ہوا ہے, اس کی نعمت کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا نعمت ہے. کریم رب, تو نے کتنا سال بغیر کرائے کے, بغیر فیس کے, بغیر بل کے عظیم نعمت ہاتھ دیا. یہ تو ایک اسی طرح ہر عضو کے ایک آنکھ, ایک ناخن کا بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس دلانا, تنبیہ کرنا اللہ پاک اپنے محبوبوں سے کرتا ہے اور اس سے اللہ پاک کام لیتے ہیں. تو عرض میرے کو زندگی اللہ پاک ہمیں اور آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری زندگی, تمہاری چیزیں حکم ہے شریعت کے, جو حکم ہے جب اللہ کی طرف سے آ جائے انسان 100% اللہ کے سامنے صبر سے, شکر سے لبریز. میرے محترم دوست, اللہ سے مصیبت نہ مانگا, آ گیا اللہ کی طرف سے دل و جان سے, میرے رب میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, تو جیسے کرم کرنا چاہتا ہے. کیا معلوم کوئی بہت بڑی مصیبت ہوتی, اللہ نے اس کو چھوٹی کر دی. احسان ہے کہ نہیں اللہ کا. دیکھ ایک آدمی چھت سے گرتا ہے تو ظاہری اسباب کی اعتبار سے اس کا ہاتھ پاؤں سب ٹوٹنا چاہیے نا, سر بھی ٹوٹنا چاہیے, کمر بھی ٹوٹ سکتی ہے, لیکن اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا, ایک انگلی ٹوٹ گئی. تو یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے؟ رحمت ہے. میں اپنی مثال ہوں, میری سیڑھی سے گرنے میں کمر بھی ٹوٹ سکتی تھی کہ نہیں, آنکھ بھی ضائع ہو سکتی تھی, کوما بھی ہو سکتا تھا, بچی بھی مر سکتی تھی, دونوں پاؤں بھی شل ہو سکتے تھے. سب احتمال آتے کہ نہیں تھے. تو جو رب ان تمام مصیبتوں سے ایک ہاتھ پہ آ گیا تو کہ یہ تکلیف مصیبت ہے یا رحمت ہے کہ نہیں. اس طرح ہر مصیبت کو سمجھو, کسی بھی مصیبت میں جلا شک. انشاءاللہ جب یہ کیفیت ہوگا آپ یقین جانے اللہ کے اور قربان ہو. کریم اللہ تیرے کتنے احسان کہ میرا کمر بھی ٹوٹ سکتا تھا, میرے پاؤں بھی ٹوٹ سکتے تھے, میں مار بھی سکتا تھا, میں یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ سارے ممکن ہے اور دیکھ رہے ہیں روزانہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایک کریم اللہ تو نے میرے ساتھ کتنے احسان کیا کہ 4, 5, 10 مصیبتوں کے بجائے ایک تکلیف دے دی. کرم ہوا کہ نہیں ہوا. شکر آئے گا کہ نہیں آئے گا. مصیبت میں شکر کی کیفیت پیدا کرنے کا یہی علاج ہے. سمجھ آئے کہ نہیں. مصیبت ایک میں فائدہ کیا ہے, مصیبت ہلکا ہو جاتا ہے, تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے, اور پھر انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے. اللہ پاک پر مزید محبت, گلے شکوہ تو ہے نہیں جو کفر کے درجہ ہے نا. اللہ پاک پر انسان ایسے فدا ہو جائے کریم اللہ تو کتنے احسان والا ہے. اور پھر اللہ کی شکر آتے ہیں, اللہ کتنے سال تو نے مجھے صحیح سالم رکھا, نہ میرا ہاتھ ٹوٹا, نہ میرا آنکھ ختم ہوا, نہ میرا سر پٹ گیا, نہ میرا پاؤں پٹ گیا, نہ میرا فلان ہوا اپنا. کریم اللہ جس کی زندگی اس طرح تو نے میرے ساتھ کتنے سال احسان کیا, نہ کوئی فیس نہ کوئی. اور اب چند وقت کے لیے آپ نے عارضی طور پہ تکلیف دی, کریم اللہ اس پہ بھی گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے. تو یہ اللہ سے محبت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی, علاج ہے کہ نہیں ہے. تو مصیبت ہلکا ہو جائے گی کہ نہیں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا, اور سختر یہ ہوتا بر بدتر ہے. پشتوں پہ تکلیفیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے نا. ایک واقعہ لکھا ہے بطور عبرت کے, حقیقت ہے یعنی اللہ بہتر جانتا. عبرت کے لیے بہت اچھی بات ہے, مگر رومی صاحب رحمۃ اللہ ایسے کوئی واقعات بطور سبق ذکر کرتے ہیں کہ 2 بھائی تھے جڑوے, آپس میں جڑے ہوئے تھے کمر سے, پیدا ہو گئے, زندہ ہو گئے, اللہ نے زندہ کیا. ایسے ابھی بھی بہت ساری مثالیں ہیں نا, ساری دنیا میں ایسی مثالیں بہت ہیں. زندہ ہے دونوں, بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے. تو دونوں بھائی آپس میں, تو ایک مطلب جب ایک چلتا ہے تو دوسرا تو نہیں چل سکتا ہے, اس کو پیٹ پہ اٹھا کر کے چل رہا ہے. پھر جب وہ بیچارہ تھک جاتا ہے, وہ دوسرا اس کا نمبر آتا ہے, وہ اس کو اٹھا کے چل رہا ہے. اس طرح زندگی گزر. کتنی مشکل زندگی ہے, مشکل ہے کہ بڑی مشکل. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا یار یہ کیا مصیبت میں ہم اور آپ مبتلا ہے, اس زندگی سے تو نہ زندگی بہتر. شکوہ آ گیا نا ایک بھائی کو, بل رول ہوتا ہے یار سختر ہی ہوتا بل بتر سخت کام اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے.
هغه ورته ترتیب نو بل سختره چی چې لازمه سخت ژوند یاد په دې کې سره نشتی یو تر وارث دي په شاخه بیا زره وارث تیم په شاخه دا ترتیب علاوه نو سختره راځي او صبر کرو ترتیب هم سخت ہے. اللہ کا کرنا تھا. جو شکایت والا تھا وہ زندہ بچا, وہ دوسرا بھائی مر گیا. وہ جو مر گیا اب اس زمانے میں تو کوئی سے سادہ زمانہ کوئی آپریشن یا کوئی ایسے کوئی نہیں تھا. اب وہ مردہ اس کے پیٹ پہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو سمجھ جائے کہ واقعی یہ میں نے غلط بات. پہلے تو میرا بھائی تھا, گپ شپ بھی ہوتا تو کچھ میں اس کے اوپر جاتا تھا, کچھ اس کو یہ کیا یہ تو مردہ بھی ہو گیا, باتیں بھی نہیں, اور میں 24 گھنٹے میرے اوپر سوار. اب میں زندہ تو قبر میں جا نہیں سکتا ہوں اور اس کو ہٹا کے کیسے جاؤں. تو مشکل ایک دوسرے سے بدتر ہوتا ہے کہ نہیں. اس لیے میرا عزیز دوستو, جب بھی کبھی مصیبت آ جائے بالکل اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی طرف دل سے مت ہو جائے کہ میرے کریم اللہ انشاءاللہ دنیا کی جو سزا ہے اس کو آنکھوں کا سرما بناؤ. اللہ سے مانگے نہیں, اللہ ہمارے گناہ بغیر سزا دیے معاف فرما دے, اللہ سے مانگے. لیکن اللہ کی نظام ہے جب چلتا ہے تو اگر مصیبت آ گئی, ایک تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس میں گناہ معاف ہوتا ہے, دوسرے انسان کو شکر آ جاتا ہے, فوراً یہ سوچ کر لیتا ہے کہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ سکتی تھی کہ جتنی بڑی مصیبت سے بڑھ کر کے مصیبت آ سکتی. تو اس لیے جب یہ ذہن آئے گا انشاءاللہ پورا گھر مطمئن ہوگا, پورا حادثہ آسان ہو جائے گا, شکر کے الفاظ آ جائیں گے اور دل سے اللہ سے ایسے خوش ہو جائیں گے. اللہ اس پر کتنا اجر دے گا جب آپ خوشی کے اور اللہ کے حمد و شکر کے الفاظ اور کیفیت بتائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آج کے میرے خیال میں یہ سبق کافی ہے نا. تو عرض یہ تھا کہ بس اللہ سے ایک دعا بھی کریں. ہم کمزور ہیں, اللہ کو اپنا کمزوری دکھائے, اپنا پہلوانی نہیں دکھائے. اللہ کو اپنا پہلوانی مت دکھاؤ کبھی بھی, کسی بھی چیز میں, نہ جان میں نہ مال میں, کسی بھی چیز میں. اللہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں. ہم 100% ہم کمزور, ضعیف, اضعف اور انتہائی کمزور لوگ ہیں. مخلوق ساری اللہ کے سامنے ایسی, اللہ کے سامنے کون کیا پوچھ رہا ہے. تو اللہ کو تو پسند ہے بندے کی عاجزی, عابدیت کا اعلیٰ مقام پھر اللہ یہ دیتا ہے. جو بندہ کے اندر جتنی عابدیت, عاجزی, انکساری اور ہوتے ہیں اتنا اللہ کے قرب ہوتا ہے, اتنا اللہ اس کو نوازتا ہے, اتنا اپنا بناتا ہے. اس لیے زندگی میں اس بات کا درس دیا کرو. گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بجلی کی وجہ یہ باتیں نہیں ہوتی, گھروں میں یہ باتیں ہوتی. جب کبھی خدا نہ اچانک کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ آتا ہے یا کوئی بچہ گر جاتا ہے یا انسان کو کچھ ہو جاتا ہے, پورا گھر جو ہے کوہرام بن جاتا ہے. پریشانیاں, بھاگ دوڑ, جلدی جلدی میں ایک کام کے بجائے 10 کام اور خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی کہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پورا کنبہ, مرد عورتیں بچے سب دین سے دور ہے, دین کے احکام سے دور ہے, اللہ اس کے رسول کے احکام سے. ہم نے سنا ہی نہیں, ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ مصیبت کے وقت میں شریعت کے کیا حکم ہے, اللہ ہمیں کیا حکم ہے, کبھی تصور نہیں کیا. تو یہ ہماری غفلت ہے اور شیطان ہمیں ایسے ہی کرنا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ دیندار نہ بن جائے. جب دیندار نہیں ہوگا اچانک کوئی مصیبت آئے گا تو اس کی زبان سے ایسے خفیہ الفاظ اور شکایت کے الفاظ نکالے کہتے ہیں. تو جو کچھ ایمان تھا وہ بھی ختم ہو جائے. شیطان چاہتا ہی ایمان ہی ختم ہو جائے, اللہ اس سے ناراض ہو جائے. تو جو اس مصیبت پر اللہ پاک اس کو جنت دینا چاہتا تھا, ان کی اپنی جہالت اور غفلت اور شیطان کے اثر سے وہ بھی ختم ہو گئی. اس سے عرض ہے میرے دوستوں کہ گھروں میں ہمیشہ اس بات کی شریعت کی تعلیم, جو تعلیم آپ یہاں سنتے ہیں یا جہاں سنتے ہیں, اپنے گھر میں لازمی بار بار, تاکہ مذاکرہ ہوتا ہے یاد ہوتا رہے. زندگی کو کوئی پتہ نہیں, کسی موڑ پہ کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے. تو انسان اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, مرد خواتین میں یہ بتایا جائے جب اللہ کے خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے. فوراً اللہ کی طرف مت ہو جائے, 2 رکعت صلاۃ حاجت اور پھر اللہ سے دعا, صدقہ, اور پھر جو سنت طریقہ اور حوصلہ, اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک ہمیں
اس سے پڑھ کر بھی مصیبت دے سکتا. اب 1% مصیبت ہے, اللہ پاک 50% بھی ڈال سکتے. اس کریم رب نے اسے بچا کر 1% دے دیا, 10% دے دیا. تو کریم رب کیسا ہے, ہم تو کمزور ہیں. تو اس طرح اپنے بچوں کی, اپنے خواتین کی, اپنے گھر کی, کنبے کی تربیت کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. جب گھر میں روزانہ کی ماحول ہوگا تو ہفتے کا ہوگا تو آپ انشاءاللہ گھر میں دیکھیں فوراً اللہ کی طرف گھر کا ماحول جنت کا ماحول. اس لیے ہر ساتھی اس بات کا آج کی سبق بس یہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہر مصیبت کو یہ سمجھے ہلکا کرنے کے عجیب علاج. جتنا بھی بڑا مصیبت ہوگا عجیب علاج, دل کو سکون ہو جاتا, فوراً اللہ کی مدد آ جاتی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ من الاموال والانفس والثمرات آگے کیا فرماتا وبشر الصابرین الذین. اللہ پاک نے کیسے تربیت فرمائے, کیا پاکیزہ قرآن ہے, کیا مبارک کلام ہے, کتنا محبوب کلام ہے اللہ کا. ہمارے آپ کی سب کی زندگی کا تربیت اللہ کو پتہ کہ اس کی زندگی میں تکلیفیں آئیں گی, تو اس تکلیف کو گزارنے کا کیا طریقہ بتایا قرآن نے بتایا وبشر الصابرین الذین. خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو. کون سے صبر کرنے والے؟ اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو مصیبت پہنچے اسی وقت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ, ہم تو اللہ ہی کے لیے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اگر یہ مصیبت آ گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ میرا فائدے کے لیے آئی ہے. جو یہ کہتے ہیں اولئک, آگے اللہ پاک اس کی نتیجہ بیان. اب جو لوگ ایسے ہیں جس کی زندگی میں مصیبت کے وقت میں یہ کیفیت ہے, امتحان کا اللہ کا امتحان آئے یہ کیفیت ہے, تو کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ورحمت, پھر عمومی رحمتیں بھی ہیں, ویآئی رحمتیں بھی ہیں, خاص تحفہ, اور جو عمومی لوگوں کا وہ بھی ان کو ہی سمجھے. تو اس لیے میرا عزیز دوستو قرآن نے ہمیں سب کچھ بتایا. اللہ ہم اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی سمجھ میں بات آئی؟ اللہ پاک اسی کو قبول فرمائے. ابھی مختصر سے ذکر کریں گے.